میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے بیان سے قبل جو ہے وہ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا انشاءاللہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ نیکی کے حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ جمادی الاخری جاری ہے، اور اس کے بعد عنقریب اس کے بعد جو ہے وہ ماہ حرام رجب المرجب کی آمد ہوگی انشاءاللہ عز و جل، اور اس کے بعد شعبان اور پھر رمضان۔ اور رجب کے بارے میں ویسے ہی کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان آقا کا مہینہ، اور رمضان جو ہے وہ امت کا مہینہ۔ تو ہر مہینہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ برکتیں لیے ہوئے ہیں۔ تو یوں جو ہے وہ جمادی الاخری جو اس وقت جاری ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ ایسے ایام ہیں، جیسے کہ 22 جمادی الاخری خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ہے،
14 جمادی الاخری امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الواری کا یوم ہے. آج جو ہے وہ ہم خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. حضرت سیدتنا انیسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے 3 سال پہلے اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد بھی ہمارے پڑوس میں رہے. محلے کی بچیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی بکریاں لے کر آتی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دل جوئی کے لیے دودھ دوہ دیا کرتے. حضرت سیدنا محمد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو محلے کی ایک بچی آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، آپ ہمیں دودھ دو کر نہیں دیں گے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، اب بھی میں تمہیں دودھ دوہ دیا کروں گا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. چنانچہ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان بچیوں کو دودھ دوہ دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ہمارے اسلاف کی کیا شان ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی کیا شان ہے. ویسے تو ہمارے جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں سب کی کچھ نہ کچھ شان ضرور ہے کہ آج ہمارے اسلاف کے حسن اخلاق کی بدولت، ان کی قربانیوں کی بدولت آج یہ دین اسلام ہمیں پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے. تو بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی کہ مسلمانوں کے امیر بننے کے باوجود، مسلمانوں کے خلیفہ بننے کے باوجود بھی آپ کی انکساری کا یہ عالم تھا. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس دور میں اپنے متعلقین و محبین کو اپنی اصلاح کے لیے 72 مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا ہے. یہ اسلامی بھائیوں کے لیے. تو مدنی انعام نمبر 45 میں یہ ہے کہ آج آپ نے عاجزی کے ایسے الفاظ جن کی تائید دل نہ کرے بول کر نفاق اور ریاکاری کا ارتکاب تو نہیں کیا. مثلا اس طرح کہنا کہ میں حقیر ہوں، کمینہ ہوں وغیرہ، جبکہ دل میں خود کو حقیر نہ سمجھتا ہو. اور ایک اور مقام پر اور ایک اور مدنی انعام یہ بھی ہے، مدنی انعام نمبر جو ہے وہ 38. کیا آج آپ جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے میں کامیاب ہوئے؟ اب چونکہ میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی جو ہے نا وہ عاجزی انکساری والا میں نے آپ کو واقعہ سنایا. تو ابھی ہم لیتے ہیں تکبر اور انکساری کو، اس پہ ہم کلام کرتے ہیں. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے اگر کسی نے انکساری اپنا لی تو وہ تکبر سے بچ جائے گا. تکبر کا خلاف ہے نا انکساری. اور اگر تکبر اپنایا جو کہ مہلک ہے، حرام قطعی، یہ گناہ کبیرہ ہے، تو اگر تکبر اپنایا تو یہ انکساری کی ضد ہے. تو اگر ہم
مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے ان دو مدنی انعامات کو، ایک تو یہ کہ ہمیں تکبر سے بچنا ہے اور ایک ہے انکساری. تو اگر ہم مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس مہلک مرض سے بچ جائیں گے، تکبر. اور اس کا علاج ہے انکساری، کہ انکساری کریں گے تو از خود جو ہے وہ تکبر سے جان چھوٹ جائے گی. انکساری، عاجزی یہ کریں گے تو انشاءاللہ تکبر سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تواضع یعنی عاجزی اختیار کرو اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ تبارک و تعالی کے بڑے مرتبے والے بندے بن جاؤ گے اور تکبر سے بھی بری ہو جاؤ گے. اور ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ تبارک و تعالی اسے بلندی عطا فرمائے گا، بس وہ خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا، اور جو تکبر کرے اللہ تعالی اسے ذلیل کر دے گا، بس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور ایک اور مقام پر اور ایک اور فرمان عالی شان ہے کہ ہر انسان کے سر میں ایک لگام ہوتی ہے جو ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جب بندہ تواضع کرتا ہے تو اس لگام کے ذریعے اسے بلندی عطا کی جاتی ہے، اور فرشتہ کہتا ہے بلند ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھے بلند فرمائے. اور اگر وہ اپنے آپ کو تکبر سے خود ہی بلند کرتا ہے تو وہ اسے زمین کی جانب پست یعنی نیچا کر کے کہتا ہے پست یعنی نیچے ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھے پست کرے. حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی اس قدر منکسر المزاج تھے کہ ہر فرد کو اپنے سے بہتر تصور کرتے، یعنی ہر فرد کو اپنے سے اچھا تصور فرماتے آپ. اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک دن دریائے دجلہ پر کسی حبشی کو کسی عورت کے ساتھ اس طرح شراب نوشی میں مبتلا دیکھا کہ شراب کی بوتل اس کے سامنے تھی. اس وقت آپ کو یہ تصور ہوا کہ کیا یہ بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو شرابی ہے. اسی دوران ایک کشتی سامنے آئی جس میں 7 افراد تھے اور وہ غرق ہو گئی. یہ دیکھ کر وہ حبشی جو پانی میں کود گیا اور 6 افراد کو ایک ایک کر کے اس نے نکالا. پھر اس حبشی نے آپ سے عرض کی کہ آپ صرف ایک ہی کی جان بچا لیں، میں تو یہ امتحان لے رہا تھا کہ آپ کی چشم باطن کھلی ہوئی یا نہیں، اور یہ عورت جو میرے پاس ہے میری والدہ ہیں اور اس بوتل میں سادہ پانی ہے. یہ سنتے ہی آپ اس یقین کے ساتھ کہ یہ تو کوئی غیبی شخص ہے اس کے قدموں میں گر پڑے اور حبشی سے کہا کہ جس طرح تو نے 6 افراد کی جان بچائی اسی طرح تکبر سے میری جان بھی بچا دے. اس نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو نور بصیرت عطا فرمائے، یعنی قبر و نخوت کو دور کر دے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد اپنے آپ کو کبھی بہتر تصور نہیں کیا. حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تواضع یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو تو جس مسلمان سے بھی ملو اسے اپنے آپ سے افضل جانو. یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تواضع کیا ہے؟ تواضع یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو تو جس مسلمان سے بھی ملو
اسے اپنے آپ سے افضل جانو۔ اچھا، یہ عرض کرتا چلوں کہ دیگر اخلاقی عادات کی طرح عاجزی میں بھی اعتدال یعنی درمیانہ روی رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر عاجزی میں بلا ضرورت زیادتی کی تو ذلت ہوگی۔ اگر بندہ اتنا ہی عاجز ہوگا، اتنی عاجزی کی کہ یہ ذلت کی طرف نکل جائے گا یہ معاملہ، اور اگر عاجزی میں کمی کر دی تو تکبر میں جا پڑنے کا خدشہ ہے۔ تو لہذا اس حد تک عاجزی کی جائے جس میں ذلت اور ہلکا پن نہ ہو۔ اور تکبر سے بچنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ ہر مسلمان کو، چاہے امیر ہو یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا، سیٹھ ہو یا ملازم، افسر ہو یا محکوم، جو بھی مسلمان ہو، اس سے سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو حالانکہ امام الانبیاء، اور آپ کی کیا شان ہمارے آقا کی، مخلوق میں سب سے افضل، سب سے بڑے، اور آپ کی شان دیکھیں کہ بچوں کو بھی سلام میں پہل فرمایا کرتے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ چند لڑکوں کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا، پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حالانکہ دو عالم کے مالک و مختار ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے کس قدر منکسر المزاج ہیں کہ چھوٹوں کو بھی سلام میں پہل کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سلام میں پہل کریں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، سامنے والے کے سلام کرنے کا انتظار نہ کریں، پہل کر دیں۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ مدنی نام نمبر 6، کیا آج آپ نے گھر، دفتر، بس، ٹرین وغیرہ میں آتے جاتے اور گلیوں سے گزرتے ہوئے راہ میں کھڑے یا بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو سلام کیا؟ تو میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ دیکھیں کہ امیر علیہ سنت نے ہمیں کیسا پیارا تحفہ عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم سلام میں پہل کرتے ہیں تو تکبر سے بچتے، اچھا سلام کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ سنت پر عمل، اور سلام کو عام کرنے کے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ تو دیکھیں کہ مدنی انعامات اور عمل میں کتنے فوائد ہیں، اور سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری ہے، تکبر سے آزاد ہے۔ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب دو شخص ملاقات کریں تو پہلے کون سلام کرے؟ فرمایا پہلے سلام کرنے والا
اللہ تبارک و تعالی کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا سید ایوب علی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا بیان ہے کہ کوہ بھوالی سے میری طلبی فرمائی جاتی ہے، میں باہمرائی شہزادہ اصغر حضور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مولوی شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعد مغرب وہاں پہنچتا ہوں۔ شہزادہ ممدوح اندر مکان میں جاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، ابھی حضور کو آپ کے آنے کی اطلاع کرتا ہوں، مگر باوجود اس آگاہی کے کہ حضور یعنی امام اہل سنت امام احمد رضا خان تشریف لانے والے ہیں، تقدیم سلام سرکار یعنی سلام میں پہل ہی فرماتے ہیں۔ اس وقت دیکھتا ہوں کہ حضور بالکل میرے پاس جلوہ فرما ہے، یعنی یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا، تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں ابھی جو ہے وہ والد صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ اب ادھر جو ہے وہ جیسے ہی جو ہے وہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اطلاع کی تو سید اعلیٰ حضرت تشریف لائے اور تقدیم سلام یعنی سلام میں پہل کرتے ہوئے تشریف لائے۔ تو یہ ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ ہے، امیر اہل سنت ان کی بھی عادت ہے کہ حتی المقدور ملنے والوں سے سلام میں پہل فرماتے ہیں۔ شاید آپ میں سے بعضوں کو ہو تجربہ، آپ میں سے ہے کسی کو؟ تو الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کے جنہوں نے دعوت اسلامی کے یہ باغ لگایا ہے تو ان کی بھی الحمدللہ یہی عادت ہے کہ سلام میں پہل فرماتے ہیں۔ کئی بار مجھے بھی اس کا تجربہ ہوا ہے الحمدللہ کہ سلام میں پہل امیر اہل سنت۔ ایک مدنی اسلام بھائی کا بیان ہے کہ میں نے بارہا کوشش کی کہ میں امیر اہل سنت کو پہلے سلام کروں، مگر آپ دامت برکاتہم العالیہ کی عادت کریمہ کی وجہ سے بہت کم مواقع پر ایسا کرنے پر کامیاب ہوا، یعنی بہت کم ایسا موقع ملا کہ ان مدنی اسلام بھائی کا بیان ہے کہ میں سلام کرنے میں پہل کر سکوں۔ تو میٹھے اسلام بھائیوں، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے سلام کو عام کریں گے، بلکہ یہ نیت کریں کہ ہم سلام کو عام کریں گے اور مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمیں آسانی ملے گی، کیونکہ روزانہ جب ہم فکر مدینہ کریں گے نا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ عبارت ہمارے سامنے جو روزانہ گزرے گی کہ کیا آج آپ نے آتے جاتے جو ہے وہ سلام کیا مسلمانوں کو، تو جب یہ عبارت بار بار گزرے گی نا تو اب ہمارا یوں ذہن بھی بنتا جائے گا، کیونکہ جس عبارت کو بار بار دیکھا جائے، جس چیز کو بار بار دیکھا جائے تو وہ چیز ذہنوں میں قرار پکڑ جاتی ہے، وہ چیز نقش ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انکساری کے حوالے سے، اور اس میں جو وہ مدنی انعامات نمبر 45 بھی آیا تھا کہ جس کے تحت جو وہ کچھ تکبر کے حوالے سے کلام ہوا اور کچھ جو ہے وہ عاجزی کے حوالے سے۔ اچھا، مدنی نمبر 45 میں یہ بھی ہے کہ نفاق اور ریاکاری، تو یہ عرض کر دوں کہ کبھی بھی ایسی عاجزی نہ کی جائے کہ جس میں نفاق ہو، یعنی اندر کیا ہو اور باہر کیا ہو، تو ایسا کلام نہیں کرنا چاہیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ کہے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ تو جو بات کرے اور جھوٹ کہے، جب بات کرے تو جھوٹ کہے، تو یہ منافق کی علامت ہے۔ تو لہذا ایسی عاجزی اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ یہ تو الٹا اگر عاجزی نہ کرتا، تکبر بھی نہیں کیا کسی نے، عاجزی بھی نہیں کی، تو اب یہ گناہ گار نہیں، اور اب اگر اس نے جھوٹی عاجزی کی، دل میں کچھ اور ہے اور اوپر سے کچھ اور ہے، تو اب یہ گناہ گار ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں. یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے خلیفہ رسول یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہی وہ شے جس نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے. یہ تو آپ کی عاجزی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں جو زبان کی سختی کی شکایت نہ کرتا ہو. یعنی جسم کا کوئی بھی ایسا عضو نہیں ہے کہ جو زبان کی سختی کی شکایت نہ کرتا ہو. اور احیاء العلوم کا خلاصہ صفحہ نمبر 234 پر ہے. یہ جو وہ اپنے دعوت اسلامی کے شاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے جو کہ 415 صفحات پر مشتمل ہے. اس کا نام ہے احیاء العلوم کا خلاصہ. تو اس میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھتے تھے جن کے ذریعے فضول گفتگو سے پرہیز کرتے. میٹھے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی. حالانکہ آپ کا مرتبہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد، انبیاء اور رسول کے بعد رسول ملائکہ کا درجہ ہے. یعنی یہ افضل ہیں انبیاء کرام کے بعد کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام، حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام، حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت علیہ السلام. پھر جو ہے وہ حاملان عرش جو فرشتے ان کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلوق میں سب سے افضل ہیں. اور ان کی عاجزی دیکھیں، ان کی انکساری دیکھیں، ان کی شان دیکھیں، ان کی احتیاطیں دیکھیں، ان کا تقوی دیکھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں پتھر رکھتے کہ جن کے ذریعے فضول گفتگو سے پرہیز کرتے. کاش ہمیں بھی فضول گفتگو سے بچنا نصیب ہو جائے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا کرنا نصیب ہو جائے. اور یہ ادا کرنا ممکن ہے کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس ادا میں بھی معاونت کرتا ہے، اس ادا میں بھی مدد کرتا ہے کہ چونکہ امیر اہل سنت نے جو ہے وہ ہمیں جو مدنی انعامات کا جو وہ 72 مدنی انعامات کا جو گلدستہ عطا فرمایا ہے تو اس میں جو ہے وہ یہ انعام بھی ہے. ایک تو یہ کیا آج آپ نے کسی سے ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے کہ جن کے ذریعے مسلمان عموماً جھوٹ کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مثلا بلا ضرورت پوچھنا کہ آپ کو ہمارا کھانا پسند آیا وغیرہ. اسی طرح جو ہے وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے یوم کفل مدینہ عطا فرمایا ہے. یوم کفل مدینہ کیا ہے کہ ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف، چونکہ پہلی پیر جو ہے ہر پیر شریف جو ہے وہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک جو ہے وہ پیر شریف کے دن ہوئی تھی نا. اور خود ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ میں جو ہے وہ روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتا ہوں. تو الحمدللہ عز و جل روزے کی بھی ترکیب ہوتی ہے مدنی ماحول میں ہر پیر شریف کی. مدنی انعامات میں یہ بھی انشاءاللہ اس پہ بھی کلام ہوگا انشاءاللہ وقت ملا تو. بہرحال یہ مدنی انعام نمبر 46. کیا آج آپ نے زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ اشارے سے اور کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کی؟ تو دیکھیں گے الحمدللہ عز و جل امیر سنت نے ہمیں کیسا جو ہے نا وہ
72 مدنی انعامات کا گلدستہ عطا فرمایا ہے کہ اس میں جو ہے وہ فضول گفتگو سے بچنے کے لیے لکھ کر گفتگو کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ اشارے سے. تو اگر ہم مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کئی برائیوں سے بچ جائیں گے اور کئی اچھائیاں جو نا ہمارے اندر آ جائیں گی انشاءاللہ, اور اچھے کام کرنے میں ہمیں آسانی بھی ہوگی. اور جو سنت صدیق اکبر اپنانا چاہے تو وہ بھی اپنا سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فضول گفتگو سے بچانے کے لیے اچھی نیت کے ساتھ اگر منہ میں پتھر رکھتا ہے تو اس پہ بھی ثواب ہے. تو آئیے زبان کے قفل مدینہ کے حوالے سے کچھ عرض کرتا ہوں کہ 2 حدیث پیش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمتا نجاہ, یعنی جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اور حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. جو میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہر وقت زبان کا قفل مدینہ لگانے کی کوشش کیجیے. یہ قفل مدینہ جو وہ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں جو ہے وہ فضول گفتگو سے بچنے کو زبان کا قفل مدینہ کہا جاتا ہے. اور مزید یہ کہ اگر کوئی ہم سے الجھے یا ہمیں کوئی برا بھلا کہے تو اس وقت بھی خاموش ہی رہیے کہ اسی میں عافیت ہے. اگرچہ کہ شیطان وسوسہ ڈالے کہ تم بھی اسے جواب دو, ورنہ لوگ کہیں گے بھائی یہ تو بزدل ہے, جواب نہیں دیا. کیوں جواب نہیں دیا؟ کہ بھائی تو بزدل ہے اس لیے اس نے جواب نہیں دیا. تو بہرحال اس وقت ہمیں خاموش رہنا چاہیے کوئی جتنا ہی برا بھلا کہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے پر غور فرمائیے کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دوسرے کو برا بھلا کہتے وقت خاموش رہنے والا کس قدر رحمت الہی کے قریب ہوتا ہے. چنانچہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا. جب اس شخص نے بہت زیادتی کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا. حالانکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جوابی کاروائی معصیت سے پاک تھی, یعنی گناہ سے پاک تھی, مگر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پہنچے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ مجھے برا کہتا رہا, آپ تشریف فرما رہے, یعنی جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ اس وقت تشریف فرما رہے. جب میں نے اس کی بات کا جواب دیا تو آپ اٹھ گئے اور تشریف لے گئے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ تمہارے ساتھ فرشتہ تھا جو اس کا جواب دے رہا تھا, مگر جب تم نے خود اسے جواب دینا شروع کیا تو شیطان درمیان میں آ کودا. تو میٹھے اسلامی بھائیو, واقعی اسی میں عافیت ہے کہ ہم جو وہ مدنی انعامات پر عمل کریں اور مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اپنے آپ کو فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالیں. میں فالتو باتوں سے رہوں دور ہمیشہ, میں فالتو باتوں سے رہوں دور ہمیشہ, چپ رہ
سلیقہ تو سکھا دے چپ رہنے کا اللہ سلیقہ تو سکھا میں جھوٹ نہ بولوں کبھی گالی نہ نکالو میں جھوٹ نہ بولوں کبھی گالی نہ نکالو اللہ مرض سے تو گناہوں کے شفا دے اللہ مرض سے تو گناہوں کے شفا دے اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اولیاء سے تعزیت کرتے تو یوں فرماتے تسکین میں کوئی مصیبت نہیں، رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، موت اپنے ماں باپ کے لیے آسان اور ماں قبل کے لیے سخت ہے۔ تم نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری کو یاد کرو، تمہاری مصیبت کم ہو جائے گی اور تمہارا اجر بڑھ جائے گا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔